أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الآية. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کے حمد و ثنا، تعریف و تسبیحات، تمجیدات، کبریائی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. درود و سلام جناب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم پر. میرے محترم سامعین اور سامعات، اللہ رب العالمین نے جب انسانوں کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے دریافت کیا، فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک خلیفہ، ایک جانشین، ایک انسان بنانے والا ہوں. تو فرشتوں نے اعتراض کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دیا. قالوا اتجعل من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك. یا اللہ رب العالمین، کیا آپ زمین کے اندر ایسے مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جو زمین کے اندر خون بہائے، فساد کرے، قتل و غارت کرنے والے؟ کیا ایسے انسان بنانے والا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون. اے فرشتوں، اس بات کا علم مجھے ہے، مجھے معلوم ہے، اور میرا کو علم ہے کہ اس کے اندر جو خوبی ہے، جو اچھائیاں ہے، وہ تمہیں معلوم نہیں ہے. اس کے اندر کیا حکمت ہے وہ مجھے معلوم ہے اور تمہیں معلوم نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو پیدا فرمانے کے بعد اللہ رب العالمین نے سارے چیزوں کا علم آدم علیہ السلام کو دے دیا. آدم علیہ السلام کو سکھلا دیا جو بھی چیز انسانیت کی فطرت میں ہے، یا جو بھی ایسا عمل، ایسا اشیاء جو انسان جس کی طرف محتاج ہوتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے سارا کا سارا آدم علیہ السلام کو سکھلا دیا. یہاں تک کہ عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین، امام المفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا علم دے دیا تھا. تو علم دینے کے بعد تو ان چیزوں کو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے سامنے پیش فرمایا. پھر فرشتوں سے دریافت کیا انبئونی باسمائی، اے فرشتوں تم ان سب چیزوں کے نام مجھے بتلاؤ. فرشتوں نے کہا قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. فرشتوں نے کہا یا اللہ رب العالمین، ہمارے پاس اس چیز کا علم نہیں ہے، مگر تو نے جو علم ہمیں دیا ہے اس سے زیادہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو پھر اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے کہا انبئہم باسمائہم، ان سب چیزوں کے نام بتلا دو فرشتوں کے سامنے. تو آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام فرشتوں کے سامنے بتا دیا. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہاں تک کہ بڑا پلیٹ، چھوٹا پلیٹ، ہر چیز کا نام بتلا دیا. اور یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ جو انسان کے اندر سے ہوا خارج ہوتے ہیں اس چیز کا نام بھی آدم علیہ السلام نے بتلا دیا. تو جب
آدم علیہ السلام نے ان سب چیزوں کے نام بتلایا تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، اب آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرو۔ تو سارے فرشتوں نے سجدہ میں گر دیا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ تو ابلیس جو ہے انکار کیا، سجدہ نہیں کیا، تو اللہ رب العالمین نے اس کو قیامت تک ملعون قرار دیا۔ عزیز بھائیو، اس جگہ میں، اس مقام میں یہاں سوچنے کا بات ہے کہ آپ دیکھ لیجیے، ایک طرف اللہ رب العالمین کا پاک باز فرشتے، ایک طرف اللہ رب العالمین کا وہ ملائک جو ہر وقت اللہ رب العالمین کی عبادت میں، ہر وقت اللہ رب العالمین کی ذکر و اذکار میں مصروف ہے، مشغول ہے، کوئی سجدے کی حالت میں ہے، کوئی رکوع کی حالت میں ہے، کبھی بھی اللہ رب العالمین کی عبادت سے وہ تکتے نہیں ہے۔ تکبیرات، تحمیدات، تقدیسات ان کی زبان سے جاری ہے، ہر وقت اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اطت السماء وحق لها ان تئط، کہتے ہیں کہ آسمان نے آوازیں نکالی اور اس کے لیے لائق ہے کہ وہ آواز نکالے، کیونکہ زمان میں ما فیہا مواضع اربع اصابع الا وملک واضع جبعته ساجدا للہ تعالی، کہ آسمان کے اندر 4 انگلی کی جگہ خالی نہیں ہے، مگر اس میں بھی فرشتے کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، بس ہر وقت مشغول ہے عبادت میں۔ تو اس لیے آسمان نے آوازیں نکالے ہیں اور اس کے لیے حق ہے اور اس کے لیے لائق ہے کہ آوازیں نکالے۔ تو ایک طرف یہ اللہ رب العالمین کا پاک باز فرشتے ہیں جو ہر وقت اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول ہے، اور دوسری طرف وہ انسان جس کی فطرت میں بغاوت، جس کی فطرت میں فساد رکھا ہوا ہے، جس کی فطرت میں اللہ رب العالمین کی معصیت ہے، جو ہر وقت اللہ رب العالمین کی ذکر و اذکار سے غافل ہے، تو کیا آدم علیہ السلام کے اندر کوئی ایسی عبادت تھی، آدم علیہ السلام کے اندر یا انسان کے اندر کوئی ایسی خصوصیت ہے جو فرشتوں سے اعلیٰ ہو، جو فرشتوں سے برتری ان کو حاصل ہوا ہے؟ یہ انسان جو ہے ہر وقت اللہ رب العالمین کی معصیت، اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں ہے، اور دوسری طرف وہ اللہ رب العالمین کی مخلوق جو ہر وقت اللہ رب العالمین کے حکم کی تابع ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت میں سر سجدے میں ہے، تو ان کو فضیلت کیوں حاصل ہوا؟ پھر آدم علیہ السلام کو فضیلت کیوں حاصل ہوا؟ کیا آدم علیہ السلام عبادت میں زیادہ طاقت والے تھے؟ کیا آدم علیہ السلام کے اندر کوئی ایسی چیز تھے جو فرشتوں سے زیادہ اعلیٰ تھے؟ پھر کس وجہ سے آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے افضل قرار دیا، فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو؟ وجہ کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جس کی بنا پر اس کو فضیلت بخشی ہے، جس کی وجہ سے ان کو مقام و مرتبہ دیا ہے، وہ ہے علم ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے علم سے نوازا، تو اللہ رب العالمین نے جب جس کو علم دیتے ہیں تو اس کا مقام و مرتبہ، اس کا فضیلت باقی سارے لوگوں سے اعلیٰ و اونچا ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جب علم دیا تو اس کو فضیلت بخشا، تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم کیا سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو۔ عزیز بھائیو، یہ علم ہے، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین لوگوں کو بلندیاں عطا فرماتے ہیں، لوگوں کو دوسرے لوگوں سے فضیلت بخشتا ہے۔ یہ وہ علم ہے جو انسان کو دنیا کے اندر بھی ممتاز دے دیتے ہیں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو مقام و مرتبہ سے اونچا کر دیتے ہیں۔
انبیاء کرام کو دیکھیں، تمام انبیاء کا سردار، سید العابدین والاولین، سید المرسلین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو جو مقام حاصل ہوا، جو فضیلت حاصل ہوا، یہ علم کی بنیاد پر رہا، جو اللہ رب العالمین ان کو اپنے پاس بلایا اور اس کو علم دے دیا۔ اس علم کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے سارے دنیا کا، سارے انبیاء کا سردار قرار دیا ہے۔ اور اس بات کو یاد رکھنا، جس کے اندر، جس انسان کے اندر جب علم آتا ہے تو یقیناً وہ دنیا میں بھی وہ آگے ہوتا ہے اور آخرت میں بھی، اور اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی عزت دے دیتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو بلندیاں عطا کر دیتے ہیں اور مقام و مرتبہ سے اونچا کر دیتے ہیں۔ لیکن جو انسان علم سے پیچھے رہا، علماء سے پیچھے رہا یا علماء کی صحبت سے پیچھے رہا تو یقیناً یہ دنیا میں بھی پیچھے رہے گا اور آخرت میں بھی پیچھے رہے گا۔ اور اسی علم کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو بلند کر دیتے ہیں، اور اس علم کی ناقدری کی وجہ سے اللہ رب العالمین ایسے انسان کو نیچے کر دیتے ہیں۔ اب صحابہ کرام کو دیکھیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کان اعلمهم صحابہ، صحابہ میں سے سب سے اعلیٰ، سب سے افضل صحابی جو اللہ رب العالمین نے اس کو علم سے نوازا تھا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب دنیا سے چلا گیا تو صحابہ نے کہا کہ علم کا 10واں حصہ اپنے ساتھ لے گیا۔ اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، علی رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد عشرہ مبشرہ، اس کے بعد عام صحابہ، ان کو جو فضیلت، جو مقام ان کو حاصل ہوا تھا یہ علم کی بنیاد پر تھا۔ اور اس کے بعد باقی صحابہ کرام آپ دیکھیں تو یقیناً آپ کو فرق واضح نظر آئے گا کہ جن کو اللہ رب العالمین نے مقام و مرتبہ سے نوازا تھا، جن کو بلندیاں عطا کیا تھا، یہ علم کی وجہ سے تھا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا عالم و عابد برابر ہو سکتے؟ ہرگز نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے عالم تھے، جب کوئی مجلس ہوتے تھے، بڑے پروگرام ہوتے تھے تو اپنے ساتھ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ یہ چھوٹے بچے تھے لیکن علم میں بہت اعلیٰ تھے، تو کوئی پروگرام ہوتے تھے، صحابہ کرام کو بڑے بڑے مجلس ہوتے تو ان کو اپنے ساتھ لے جاتے، تو باقی صحابہ کرام اعتراض کرنے لگے یہ چھوٹے بچے ہیں، ہر وقت اس کو اپنے ساتھ میں لے کر آتے اور باقی صحابہ کرام کو ترجیح نہیں دیتے۔ تو ایسا موقع ہوا کہ ایک دن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مجلس کے اندر صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابہ کرام تشریف فرما تھے، ان سے ایک سوال کیا کہ اذا جاء رسول اللہ والفتح، صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتلا دو اس آیت کا شان نزول کیا ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ تو کچھ صحابہ کرام نے فرمایا اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین استغفار کا حکم دے رہے ہیں، اور بعض صحابہ کرام نے فرمایا اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے اسلام کی فتوحات کا ذکر کیا ہے، اسلام غالب ہو جائیں گے اور فتح حاصل ہوں گے، مال ملیں گے۔ تو جب عبداللہ بن عباس سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا ہوا اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین کی موت کا ذکر ہے، موت کا خبر ہے کہ اے نبی اب تمہارا موت قریب آ چکا ہے، اب تیاری کر لو قیامت کی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے بھی علم تھا کہ اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول کی موت کا خبر دیا تھا۔ تو الغرض عبداللہ ابن عباس کو جو فضیلت حاصل ہوا تھا یہ علم کی بنیاد پر تھا۔ یہ علم کس طرح حاصل ہوا ان کو، علم ان کو کس طرح حاصل ہوا، یہ علماء کی عزت، علماء کا احترام، علماء کی مجالس میں بیٹھنا، ان کے ساتھ شریک ہونا، ان کا ادب و احترام، اس کی وجہ سے عبداللہ ابن عباس کو یہ علم حاصل ہوا۔
زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے عبداللہ بن عباس ہاتھ نیچے کرو، آپ اللہ کے رسول کے خاندان کا ساتھی ہے، آپ کیوں اس طرح ہمیں رسوا کر رہے ہیں، ہاتھ نیچے کرو۔ کہا نہیں، ہمیں اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ ہم اس طرح اپنے علماء کی عزت اور احترام کریں۔ تو عبداللہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے سے نیچے اترا اور عبداللہ بن عباس کے ہاتھ پکڑ کر اس کو بوسہ لے لیا اور کہا اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے خاندان سے ان سے محبت کریں، پیار کریں، اور یہاں تک کہ ہم ان کا ہاتھ لے کے بوسہ لے لیں۔ یہ تھا ان کا ادب احترام، یہ تھا ان کا احترام علماء کے ساتھ۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بڑے عالم تھے، یہ جب گھر پہ ہوتے تھے تو عبداللہ بن عباس کسی مسئلہ پوچھنے کے لیے علم کی طرف کے لیے اسے گھر کے پیچھے جب کھڑے ہو جاتے، بیٹھ جاتے، انتظار کرتے، تو گرد غبار آ کر اس کے منہ پر لگ جاتے، انتظار کرتے۔ تو جب ابی بن کعب گھر سے نکلتے تو کہتے عبداللہ بن عباس کیوں آپ نے مجھے آواز نہیں دیا، گھر کیوں نہیں کھٹکھٹایا، آپ یہاں پہ انتظار کر رہے ہیں؟ کہا مجھے آپ کی محتاج تھی، آپ مجھے محتاج نہیں تھے، اس لیے میں آپ کے پاس علم کی طلب کے لیے آیا تھا، میں آپ کی محتاج تھا، اس وجہ سے میں آپ کے دروازہ کو نہیں کھٹکھٹایا بلکہ میں انتظار کیا ہے۔ تو اسی طرح علماء کا عزت و احترام، عبداللہ بن عباس کو جو مقام حاصل ہوا، جو اللہ کے رسول اس کے لیے دعا کیا تھا، جن کا نام رئیس المفسرین سے لقب دیا جاتا ہے، یہ اس کا عزت، یہ علم حاصل ہوا، علماء کا احترام، علماء کا عزت، علماء کی مجالس میں شرکت کرنا، یہ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو یہ عزت دیا۔ عبداللہ بن مبارک بہت بڑے عالم دین تھے، جب عراق تشریف لے گیا تو عراق جب گیا سارے لوگ اس کے پاس دوڑتے ہوئے آ رہے، کوئی کاپی لے کر آ رہے، کوئی قلم لے کر آ رہے، ان کے پاس بیٹھے ہوئے رشتے ہوئے، پورے عراق کے اندر فتفریق پھیل گیا کہ بڑے عالم دین آیا ہوا ہے، لوگ اس کے اوپر رشک کر رہے، کوئی کیا لے کرے، کوئی کیا لے کرے، اس کے پاس بیٹھے ہوئے۔ ہارون رشید کی جو بیوی تھی زبیدہ، وہ کہنے لگی یہ کون ہے؟ کہا یہ عبداللہ بن مبارک ہے۔ کہا اس کو کہتے ہیں خلافت، اس کو کہتے ہیں محبت و احترام۔ آج کل کا جو حکمران ہے وہ اپنے زور اور اپنے زبردستی سے اور اپنے لاٹھی کی وجہ سے لوگوں کا محبت چھیننا چاہتے ہیں، لیکن یہ علماء جو ہے علم کی وجہ سے لوگوں کو محبت دے دیتے ہیں۔ یہ علم کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو اتنا عزت دیا ہے، لوگ اس کے اوپر رش کر رہے، لوگ کیا کر رہے، دیکھ اس کا پاؤں چوم رہے، کبھی اس کی ماتھے سے چوم رہے، کبھی علم حاصل کرنے کے لیے کاپی لے کر آ رہے۔ اس کو کہتے ہیں عزت، اس کو کہتا ہے احترام، جو اللہ رب العالمین نے اس کو نوازا ہے۔ اور خلیفہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے عصا کی زبردستی سے لوگوں کا محبت، لوگوں سے الفت چھین لیتے ہیں، لیکن اصل محبت یہ نہیں ہے، اصل عزت یہ نہیں ہے، اصل عزت یہ ہے جو علماء کے ساتھ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے علماء کا احترام اور علماء کا عزت یا اس شخص کی دل میں رکھا ہے، یا علماء کا احترام، علماء کا عزت وہ آدمی جانتے ہیں جن کے پاس علم ہوگا، جن کے پاس علم ہوگا، ان کا قدر منزلت پہچان سکے گا کہ ہاں یہ عالم ہے اور اس کا عزت ہمیں معلوم ہے، لیکن جس کے پاس علم نہیں ہے ان کا کیا معلوم ہے علماء کا کیا عزت و احترام ہے۔ عزیز بھائیو، یہ علماء جو ہے زمین کے اندر ایک چراغ کی طرح ہے، ایک ستارے کی طرح ہے۔ جس طرح آسمان میں ستارہ ہے، اگر آسمان میں ستارہ نہیں ہوگا تو آسمان کس طرح آپ کو نظر نہیں آئے گا، خوبصورت نظر نہیں آئے گا۔ اسی طرح زمین کے اندر یہ علماء ہے، یہ علماء چراغ ہے، لوگوں کو راستہ دکھلاتے ہیں، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پہچان حاصل کرواتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین کے اندر ایسے لوگ مقرر کیا ہے، ان کے ذریعے سے لوگ حق کو پہچانتے ہیں، اللہ رب العالمین کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ یہی علماء ہے۔
کی وجہ سے لوگ اللہ رب العالمین کو پہچانتے ہیں، حق کو پہچانتے ہیں، برائی اور حق کے اندر تمیز کرتے ہیں، یہی علماء کی وجہ سے ہے۔ اب جو لوگ ان کا احترام نہیں کرتے، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور یاد رکھنا یہ دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کا ذلیل کر دے گا، اور قیامت کا دن ہوگا جو علماء کے خلاف، حقیقی علماء کے خلاف اٹھے گا اور حقیقی علماء کو قتل کرے گا، اور یقین اللہ تعالیٰ ان کی سزائے اعمال پر پہنچے گا۔ تو یہ تھا علماء کرام اور یہ تھا صحابہ کرام جن کا قدر و منزلت اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اور یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علماء سے اتنی محبت کرتے تھے، اور یہاں تک کہ فرمایا علماء سے جانا، علماء کا دنیا سے جانا یہ قیامت کی سب سے بڑے علامات میں سے ہے۔ شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں لولا العلماء لکان الناس کالبہائم، اگر یہ علماء نہ ہوتا تو لوگ چھپائیوں کی طرح ہوتا، اللہ کو نہیں پہچانتا، حق کو نہیں پہچانتا، یا اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا۔ لولا الناس لکان الناس کالبہائم، لولا العلماء لکان الناس کالبہائم والاصل منهم، اگر یہ علماء نہ ہوتا زمین کے اندر تو لوگ اللہ کو کس طرح پہچانتے، حق کو کس طرح پہچانتے، برائی سے کس طرح بچتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قیامت جب قائم ہوگی تو اس وقت اللہ رب العالمین ایک جانور نکل دے گا، تو وہ جانور بات کرے گا لوگوں سے، لوگوں کو ایک دسترخوان پر جمع کرے گا، اور ان کے پاس ایک مہر ہوگا، ایک آدمی کی ماتھے پہ لگا دے گا مسلمان، دوسرے کی ماتھے پہ لگا دے گا کافر۔ علماء کہتے ہیں یہ اس وقت ہوگا جب علماء دنیا سے اٹھ جائے گا، جب علم دنیا سے اٹھ جائے گا تو اس وقت یہ کام ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، قیامت کی سب سے عظیم علامات میں سے علامت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین علم کو دنیا سے اٹھائے گا۔ علم کو کس طرح اٹھائے گا؟ بلکہ جب علماء کو اٹھائے گا تو علم خود تک پہنچ جائے گا۔ تو قیامت کی سب سے عظیم علامات میں سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علم کا دنیا سے اٹھنا اس طرح ہے کہ ایک علاقے کے اندر دو عالم ہیں، ان میں سے ایک چلا گیا دنیا سے، اب دوسرا عالم آئے گا لیکن اس کی جگہ کو پر نہیں کر سکتا۔ ایک حقیقی عالم جو لوگوں کا نظریہ، لوگوں کا فکر جانتے ہیں، لوگوں کا سلیقہ، دعوت دینے کا طریقہ جانتے ہیں، لیکن جب دنیا سے جاتے ہیں تو اس کی جگہ میں اگر کوئی اور آ جائے لیکن اس کی جگہ کو پر نہیں کر سکتا۔ جس طرح وہ اللہ رب العالمین کا تعارف کرواتا تھا یہ نہیں کر سکتا۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان موت العالم ظلمۃ فی الاسلام لا یسوقہ شیء، کہ عالم کا دنیا سے جانا اسلام کے اندر ایک سوراخ کی طرح ہے، اسلام کے اندر ایک سوراخ ہو جاتے ہیں جو کوئی بھی انسان کوئی بھی چیز کو پر نہیں کر سکتا۔ تو عزیز بھائیو، یہ اسلام کو دنیا سے مٹنے کا ایک علامت ہے کہ علماء کو دنیا سے جانا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث فرما رہے، حدیث بیان فرما رہے، اچانک خبر آیا کہ فلاں عالم عبداللہ ابن عبد الرحمن وفات پا گیا، تو سر اٹھایا انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر سر نیچے کیا، پھر رونے لگا، پھر سر اٹھایا، پھر کسی نے کہا فلاں عالم وفات پا گیا، پھر رونے لگا۔ کہا جب انسان دنیا میں زندہ ہوگا تو اسی طرح اس کی بات سے خبر پہنچتے رہتے ہیں کہ فلاں عالم وفات پا گیا، فلاں عالم قتل ہو گیا، فلاں مر گیا، اسی طرح اس کا خبر پہنچتا رہے گا۔ تو یاد رکھنا علماء کا دنیا سے جانا یہ کوئی اچھا بات نہیں ہے، بلکہ اسلام میں ایک سوراخ کی طرح ہے جو کوئی بھی انسان اس کو نہیں کر سکتا۔ عزیز بھائیو، علماء کے ساتھ احترام
پاس علم